السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ کوثر علی۔ پروگرام سچ کا سامنا ہمت کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا جو بیسکلی ہمارا ٹاپک ہے وہ ارد گرد گھوم رہا ہے بیٹیوں پر، ماں باپ پر، ان کی پرورش پر۔ آج کے اس دور میں بھی بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس دور میں بھی بیٹیوں کی پیدائش کو بہت ہی زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے ابھی بھی کچھ گھرانوں میں، نہ کہ لوور کیلیبر لوگوں میں بلکہ ایک پڑھے لکھے طبقے میں بھی۔ تو انہی باتوں پر ہم اپنی ریگولر اسپیشل گیسٹ سے اس سوالات کے جوابات لیں گے، بشریٰ ایک خان سے، کہ 4 شادیاں کرنا جو ایک لوگوں میں جو ہے وہ شوق پیدا ہو گیا، ہر مرد کی زبان پر ہوتا ہے کہ 4 شادیاں تو اسلام میں جائز ہیں، تو پھر وہ 4 بیٹیوں کی پیدائش پر کیوں اتنا بلبلا جاتا ہے؟ السلام علیکم بشریٰ خان۔ وعلیکم السلام۔ بتائیے، یہ ایک ذہن میں میرے آج آیا، میں نے کہا واقعی میں یہ بات ہے کہ ہر مرد کی زبان پہ ہوتا ہے 4 شادیاں، ایون ساسوں کی زبان پہ ہوتا ہے ہمارے بیٹا اور بھی شادی کر سکتا ہے، چاہے اولاد نہ ہو یا اولاد میں کیا ہے کہ وہ بیٹیوں کی لگاتار پیدائش ہو رہی ہو، تو پھر 4 بیٹیوں کی پیدائش پہ کیوں اتنا بلبلا جاتا ہے؟ ہاں، بہت مطلب خطرناک سوال ہے آپ کا۔ خطرناک اس لیے کیونکہ افسوس ہوتا ہے، کیونکہ لازمی سی بات ہے، ایک بیٹی ہونے کے ناطے، ایک عورت ہونے کے ناطے، ایک ماں ہونے کے ناطے کہیں کہیں یہ لگتا ہے کہ ہم بھی اسی سوسائٹی کا، اسی سوچ کا، انہی لوگوں کا ایک حصہ ہیں، اور بس کیوں ہیں لیکن ہیں۔ تو اتنا سب کچھ چینج ہونے کے بعد اور اتنا سب کچھ ترقی یافتہ ملکوں کی لائن میں لگنے کے بعد بھی یہ دقیانوسی سوچ جو مسلط ہے، اس کا زیادہ جو کیا کہنا چاہیے اس کے لیے واویلا مچانے والے وہ بھی ایک عورت ہی ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ جو میرا بیسک جو افسوس کا ایک پوائنٹ تھا نا، وہ یہ اس لیے تھا کیونکہ اگر کوئی مرد ہی زیادہ یہ کر رہا ہوتا تو ہم کہتے جی مرد ظالم ہے، مرد ایسا، مرد یہ، مرد وہ، نہیں۔ عورت ہی جو ہے نا وہ مرد کو بھی شاید اتنا زیادہ پریشرائز کر دیتی ہے کہ چاہے وہ آپ کی ماں کے روپ میں ہو، چاہے وہ آپ کی بہن کے روپ میں ہو، چاہے وہ آپ کی کسی خالہ، تائی، پھپھی، چاچی، نانی، دادی، وٹ ایور، کوئی بھی رشتہ، ٹھیک ہے۔ تو مطلب وہ خود ایک عورت ہو کے اور ایک بیٹی کی پیدائش پہ ہی اتنا بلبلا جانا، تو یہ چیز نا مجھے واقعی کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیوں ایسا کرتے ہیں۔ لیکن اس میں مرد کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے، وہ اس حساب سے کہ اس کو بھی کیا اپنی بیٹیوں سے وہ محبت یا وہ انسیت یا وہ چیز پیدا ہی نہیں ہوئی ہوتی، یا ان کے اندر وہ جذبہ ڈیولپ ہی کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ تو باپ کی نظر سے دیکھیں نا، بالکل ٹھیک ہے، کہ اب آپ بات کرتے ہیں 4 شادیوں کی، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا بس یہ فرض ہے، نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں اور آپ مسلمان ہیں ماشاءاللہ، تو جی آپ پر تو 4 شادیاں فرض ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ کی اور استطاعت رکھتے ہیں تو پھر تو اور دھمکی دیتے ہیں، اس بات پر دباتے ہیں اپنی بیوی کو، بالکل دباتے ہیں، اور باقاعدہ مطلب بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہی چیز وہ اپنی بہن کے لیے برداشت نہیں کر سکتے۔ جب اگر ان کی بہن کے ساتھ یہ ایسا کچھ ہو تو کہتے ہیں نہیں ہم تو اپنے بہنوئی کو جان سے مار دیں گے اگر ایسا کچھ ہو گیا تو، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کچھ تو بھائی اتنے خطرناک قسم کے گھرانے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اگر پہلی ہی بیٹی ہو جائے تو توبہ استغفار، ایسا لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ جیسے پتہ نہیں کسی کی کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے، کہ اتنا افسوس مناتے ہیں، اتنے لڑائی جھگڑے زیادہ ویسے۔ اچھا، 4 شادیوں کی جو روایت یا جو ریت یا جو ایک سند لے کر آتے ہیں ہمارے مسلمان گھرانے کے لوگ، وہ ان سے یہ چیز کیوں نہیں سیکھتے کہ شاید اسی چیز کے لیے مثال قائم کرنی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جو تھے پیدا ضرور ہوئے، مگر ان کو اللہ تعالیٰ نے واپس اپنے پاس بلا لیا۔ انہوں نے بیٹیوں کو رحمت کا درجہ دیا تھا،
بیٹوں کو افضلیت پہ نہیں کہا تھا. اور یہ چیز لوگ بالکل بھول جاتے ہیں کہ جس گھر میں پہلی پیدائش بیٹی کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو وہ گھر بہت پسند ہوتا ہے, وہ پسند ہوتا ہے. اچھا اس کے اوپر بھی نا میں ایک چیز اور کہوں گی, میں پہلے اس بات کو آپ کی کنٹینیو کروں. تو یہ جو ہے نا ایک ہوتی ہے, اچھا اس وقت شاید کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں نہیں بیٹا بیٹی, اور بیٹیوں سے باپ کو ایک الگ محبت ہی ایک الگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اچھا جی ٹھیک ہے, اٹس اوکے, بیٹی ہو گئی, دوسری ہو گئی. اچھا دوسری میں نا تھوڑا سا ذرا وہ تھوڑا سا ایک ماتھے پہ شکن, ہاں تھوڑا سا, اچھا دوسری نہیں ہوتی تو کچھ لوگ آپ کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, کہ آپ کو تو دیکھیں ماں کے لیے تو چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو, ٹھیک ہے, اس کو تو ایک ہی پروسیس سے گزر کے اس نے تو اس کے لیے وہی تکلیف ہے, وہی خوشی ہے, وہی یہ سب کچھ ہے, بالکل وہی نا. تو یہ چیز کیونکہ اس کا بھی ایک ریزن ہے, میں بتاتی ہوں اس کا ریزن کیا ہے. کیونکہ جو ہمارے فضول کی ہم نے اپنے اوپر رسم و رواجوں کو مسلط کیا ہوا ہے نا, اس کی وہ ریزن وہ یہ ٹینشن ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں اچھا پھر بہت سارے لوگوں پہ مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ 2 بیٹیاں ہو گئی ہیں. اچھا بچی ابھی ہاسپٹل سے گھر آئی ہے, ٹھیک ہے, یعنی میں کتنے ایک ہفتہ آپ لگا لیں, چلیں جی 1 ہفتے کی اس کی ایج ہے بچی کی. تو بھائی اب تو 2 بیٹیاں ہو گئی ہیں, 2 بیٹیوں کے باپ ہو آپ, جو ہے وہ اب تو بس جہیز اکٹھا کرنا شروع کر دو. جس دن سے پیدا ہوئی ہے, جس دن سے پیدا ہوئی ہے, یہ جہیز اکٹھا آپ شروع کرنا. دیکھیں باپ کی مجھے ایسا لگتا ہے بولتے ہیں کہ یہ تو باپ کا سہارا نہیں ہے, بیٹا ہوتا تو باپ کا سہارا بیٹا ہوتا تو وہ باپ کا سہارا ہوتا, چاہے وہ بڑے ہو کے کچھ بھی کرے, وہ کچھ چاہے آپ کا نام بدنام کر دے, آپ کے پورے خاندان کا نام ڈبو دے, لیکن وہ سہارا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور جیسے کہتے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی جو کام بیٹا کر سکتا ہے وہ بیٹیاں نہیں کر سکتی. لیکن میں یہاں ایک چیز یہ میں سوچتی بھی ہوں اور کہنا بھی چاہوں گی کہ اکثر کبھی ہوتا ہے ہمارے یہاں ماں باپ پیار سے بیٹیوں کو جیسے کہتے ہیں ارے میرا بیٹا, کبھی بیٹوں کو کہا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے, جیسے اکثر فخر سے کہا جاتا ہے نا یہ میری بیٹی نہیں, یہ میرا بیٹا ہے, اس کو ایک فخر. تو بیٹے کو کبھی کہا کہ یہ میری بیٹی, کیوں؟ کیونکہ بیٹی کا مقام ہی ایسا ہے. بالکل آپ بیٹے, اچھا اس وہاں ایک عجیب چیز ہو جائے گی کہ اگر بیٹے کو بیٹی کہہ دیا تو وہاں ایک عجیب لیکن کیونکہ آپ مانیں یا آپ نہ مانیں, جس چیز کو اسلام کی روح سے بتایا گیا ہے تو اس میں کوئی لاجک نہ ہو, اس میں کوئی افادیت نہ ہو, یا اس کے اندر کوئی گہری بات نہ ہو, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. تو بیٹی کی افضلیت, بیٹی کی رحمت, بیٹی سے محبت, یہ ساری چیزیں حضور پاک نے سب کر کے دکھائی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ہم نے کیا پکڑ لیا, مطلب ہم نے نہیں, میں کیوں اپنے آپ کو تو انکلوڈ نہیں کروں گی اتنے خطرناک لوگوں میں, کہ وہ یہ پکڑ لیا کہ جی 4 شادیاں کر لیں. اچھا جو شادیاں آپ 4 جن سے کریں وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بیٹی ہے, بالکل کسی کی بیٹی ہے نا. بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیں, مار دیں, تو پھر یہ اس معاشرے میں ایک ختم ہی ہو جاتی ہے, بالکل بالکل ختم ہی ہو جاتی ہے. پھر آپ شادی بھی تو ایک عورت سے ہی کر رہے ہیں نا, ایک لڑکی ہے وہ کسی کی بیٹی ہے. دیکھیں مجھے تو حیرت ان عورتوں پر ہوتی ہے کہ جن کی اگر 1 یا 2 یا 3 یا 4 اگر بیٹیاں ہو گئی تو اس بیس پہ جی ہسبینڈ نے اپنی وائف کو ڈیورس دے دی. بالکل, اور یہ آج بھی ہے, دیکھا جا رہا بالکل ہے, اور بہت پڑھے لکھے لوگوں میں دیکھا گیا. اگر چلے ڈیورس نہیں بھی دی نا, اور وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کا حصہ ہے, اور اگر ڈیورس نہیں بھی دی تو تب بھی دوسری شادی بھی لازم ہو جاتی ہے. نہیں دوسری شادی بھی, اچھا چلیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہاں آدمی اسٹرانگ ہے, ٹھیک ہے, وہ فائنینشلی طور پہ بھی بہت اسٹرانگ ہے, اور ایسا ہے کہ گھر میں اگر 1 بھائی ہے یا 2 بھائی ہے, 3 ہے یا 4 ہیں, وٹ ایور جتنے بھی بہن بھائی ان کے ہو گئے بیٹے, اس پہ غرور نہیں کریں, بالکل ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے بھائی انعام ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو بیٹا اور بیٹی دونوں سے نوازا ہے, ٹھیک ہے. تو اب جس کی ہیں بیٹیاں, اوہو تو اس کی نسل کیسے بڑھے گی, نسل کا نام لیوا کیسے ہوگا, کہ مطلب یہ کیا سوچ ہے, یہ کیا بات ہے. آپ کا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ کو پتا ہے کہ مجھے کس کو, کیونکہ کیا پتا کہ کسی کی بیٹی بہتر ہے, کوئی ایسا کام, کیونکہ جو محبت یا جو ایک جذبہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی میں, بہن میں, ماں میں, عورت میں, ایک جو میں کہنا چاہیے کہ عورت میں رکھا ہے وہ مرد میں نہیں ہے, ٹھیک
ٹھیک ہے. جیسے میں نے ابھی کچھ دن پہلے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مثال بھی جو دی ہے تو وہ ماں سے دی ہے, باپ سے نہیں دی ہے. 70 باپ کے برابر نہیں جاتے ہیں وہ, ماؤں کا انہوں نے کیا نا, تو ماں لڑکی بیٹی ہی آگے جا کے وہ. اچھا جب اس کو ایسے گھر کی بچیاں کہ جو ایک ایسے ماحول سے نکل کر آتی ہیں کہ جی وہاں بیٹیوں کو اتنی زیادہ ٹینشن والی نظروں سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے, تو جب وہ خود کسی کی بیوی بنتی ہیں, بہو بنتی ہیں, ماں بنتی ہیں, تو آپ یقین کریں کہ ان کو اتنی ٹینشن ہوتی ہے اس چیز کی کہ اچھا بہت ساری خواتین کے منہ سے میں نے یہ بات سنی ہے, پہلا بیٹا ہو جائے نا بس, یعنی وہ ان کو تو بیٹیوں سے بھی محبت ہے, لیکن مطلب اچھا یہ کیا یہ کام انسان کا ہے؟ آپ ڈائریکٹ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں. اور یہ چیز آپ کیسے بھول جاتے ہیں کہ پیسہ جو ہے وہ عورت کے نصیب سے آتا ہے, اور اولاد چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی وہ مرد کے نصیب سے آتی ہے, لیکن طلاق جو ہے وہ عورتوں کو دے دی جاتی ہے. صحیح ہے, تو مطلب بیٹی پیدا ہو گئی تو اس کا قصوروار اس بیوی کو کر دیا, بیوی کو کر دیا, اس کو قصوروار ٹھہرانے کے لیے نا یہ معاشرہ بالکل, اور ساس اور بہنیں یہ سب کچھ اس کے قصوروار. کوثر افسوس جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جنہیں ہم کہتے ہیں نا پڑھے لکھے لوگ, ویل مینرڈ, ویل ایجوکیٹڈ اور بڑا یوں اور بڑا ہائی پروفائل, یہ وہاں پہ بھی ہے اور بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے کہ مطلب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور اچھا چلے ہم اگر مڈل کلاس فیملیز کی بات کر رہے ہیں یا اور اس سے بھی ہم نیچے آتے ہیں, تو وہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جی وہی باپ کا سہارا اور یہ سب, اور ان کو ایک بہت بڑی جو ٹینشن ہوتی ہے. یعنی میں نے کچھ گھر ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جن کی 2, 4, 6, 8, 10 بھی اگر بیٹیاں ہیں تو وہ خوش ہیں. اللہ پاک کی رحمت ہے بھائی, ٹھیک ہے, رحمت ہے, یہ تو ہماری رحمت ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بہت اچھے سے ان کو تعلیم و تربیت ان کی یہ سب کر رہے ہیں. پتہ ٹینشن کیا ہوتی ہے کہ اب ان کو رخصت کرنا ہے تو ان کو ایک لمبی لائن جو ہے اس کے ساتھ ہمیں وہ جو چیز ہوتی ہے نا آگے, یہ ان لوگوں کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جن کو فائنینشلی پرابلمز ہوتی ہیں یا فائنینشیل سائڈ سے وہ ذرا جو ہے نا وہ ویک ہوتے ہیں, تو وہ اگر سمجھ میں آئیں یا وہ اگر پریشرائز ہو کے کچھ بات کرے سب, لیکن اگر ہائی پروفائل بھی یہی بات کرے تو اس کا مطلب تو یہ کہ وہ پھر یہاں سے فارغ ہے, مطلب کچھ نہیں ہے. پھر انہوں نے اگر وہ ایجوکیٹڈ بھی ہیں تو پتہ نہیں کیسے ہیں, اور اگر وہ شعور رکھتے ہیں تو کہیں کچھ لیکنس ہے, کچھ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ کچھ مائیں اتنی زیادہ ناانصافیاں کر جاتی ہیں کہیں کہیں, کیونکہ جب ہم نے بات کر لی مرد کی, ہم نے بات کر لی گرینڈ پیرنٹس کی, ہم نے بات کر لی ان لاز کی, تو اس میں مائیں بھی شامل ہیں. مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ جی عورت ہی بیچاری مظلوم ہے, کہیں کہیں عورت خود اپنے جسے کہنا چاہیے نا کہ اپنی خوشیوں کی خود دشمن ہوتی ہے. بالکل. ایک عورت ہو کے آپ کو اتنا سیڈ فیس بنانے کی کیا ضرورت ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. اچھا اس میں بھی نا آج کل کے لحاظ سے مجھے 2 کیٹیگریز نظر آ رہی ہیں. ایک چیز جیسے آپ نے یہ کہا کہ جن کے گھر میں پہلی بیٹی ہو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتے ہیں, یہ بالکل حقیقت بات ہے. اب ایک تو یہ چیز ہے, ٹھیک ہے, ایک میرا بہت ذاتی اختلاف ہے اس لائن سے. بہت دفعہ دیکھنے میں آیا, بہت دفعہ سننے میں آیا, بہت دفعہ پڑھنے میں آیا کہ جی جن کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بڑا خوش نصیب گھر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے فائن, سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ بیٹیاں پالنے کی ہر کسی کی اوقات نہیں ہے. وہ رزق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. مطلب اوقات کا ورڈ یوز کر لینا اسپیشلی اس چیز کے لیے کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی جہاں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو ان کو بھی اسی طرح سے رسپیکٹ دی جائے. ٹھیک ہے, ہم کچھ سالوں سے اگر یہ چیز ایک چل رہی تھی, اب اس میں کچھ بیٹیوں کی ماؤں نے یا بیٹیوں کے باپ جو ہیں یا جو بھی ان کے رشتہ دار ہیں وہ اتنی غلط لائنز آپ نے کوٹ کر دی ہیں
کہ جی بیٹیاں ہر گھر میں پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ ہر کسی کی اوقات نہیں ہوتی بیٹیاں پالنے کی یا پیدا کرنے کی. تو مطلب آپ نے تو ایک بالکل ٹاپک ہی چینج کر دیا. بالکل اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے. ہمارے پروگرام کے بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. تو جناب بیٹی اور بیٹے میں فرق آج بھی اتنا کیوں رکھا گیا ہے، اس کے سوال کے جوابات ہم آگے لیتے ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، اور بات ہو رہی ہے بیٹے اور بیٹی میں آج بھی اس دور میں بھی فرق کیوں رکھا گیا ہے. تو جی بشرا صاحبہ دیکھیں، ایک لڑکی اگر شادی سے پہلے کی اگر ہم بات کریں تو ایک باپ کا کام ہے، مطلب بیٹی جو ہے وہ ایک بیٹے کا کردار بھی ادا کرتی ہے، چاہے وہ فائنینشیل ایشو ہو یا پھر جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کی خدمت کے حوالے سے ہو. ہم بیٹے کو برا نہیں کہہ رہے، لیکن ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ آج کے اس دور میں بھی جو بیٹی کے پیدا ہونے پر جو ناانصافی ہوتی ہے ماؤں کے ساتھ یا ان بیٹیوں کے ساتھ، ان کی پیدا ہونے پر خوش نہیں ہوتے لوگ، کیوں ہوتا ہے یہ آج بھی نا. تو آپ دیکھیں نا کہ ایک باپ اگر ایک بیٹیاں ہی ہیں اس کی صرف، اور اگر ایک باپ ایک اچھی تعلیم دلوا رہا ہے اپنی بیٹی کو، اس کے اندر خود اعتمادی پیدا کر رہا ہے، تو وہ زمانے میں نکلنے کے لیے اس کے اندر ایک شعور پیدا کر رہا ہے. اور یہ ہر باپ نہیں کرتا. بیٹے اور بیٹی میں فرق رکھا جاتا ہے، اور اگر جن گھروں میں بیٹے اور بیٹی دونوں ہوں تو اس میں بیٹیوں کو ویلیو نہیں دی جاتی اتنی جتنی بیٹے کو دیتے ہیں. جبکہ یہ حدیث شریف بھی ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں کوئی چیز لے کر آئیں، چاہے وہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہو یا کوئی بھی ایسے اسپیشلی کھانے پینے کی، تو وہ آپ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں رکھیں. اب اس میں بھی لازمی سی بات ہے، ایک لاجک ہے. برکت کمائی ایک مرد کماتا ہے تو وہ ایک عورت کے ہاتھ میں جب وہ چیز آتی ہے، دیکھیں اس سے سب سے پہلے تو اس کا مان بڑھتا ہے. اچھا اس میں سب سے پہلے آتی ہے آپ کی ماں. اس کو ایک ماں کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ میرے بچے کی جو ہے نا وہ کمائی ہے اس طرح سے. پھر اگر اس میں بہن ہوتی ہیں یا بڑی بہنیں ہیں، شادی ہو گئی تو وائف ہے، اور بعد میں بیٹی اگر ہے تو بیٹی کے ہاتھ میں تو لازمی سی بات ہے وہ کمائی. اگر خدا نہ خواستہ وائف نہیں ہے، یا کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جی وائف کہتی ہیں کہ بیمار ہوتی ہیں، بیمار ہیں یا وٹ ایور کچھ بھی اس طرح سے ہو کہ بیٹی کے، لیکن وہ ایک عورت کا جو ایک وہ کہتے ہیں نا ایک اس کو گھر چلانا، گھر گھرستی کو اس کو کرنا، وہ جو ایک ہوتی ہے کمائی میں برکت. اور میں کہتی ہوں یہ تو مطلب بہت ہی دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتی ہوں کہ بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جن کے ہسبینڈس کو ہر چیز کی ٹینشن ہوتی ہے کہ جی انہوں نے گروسری بلز انہوں نے دینے ہیں، گھر میں جو بھی ہے، مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ انہوں نے ان وائفس نے یا ان لیڈیز نے جسٹ کہنا ہے اور وہ کام ہونا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کی اپوزٹ وہ عورتیں جن کے ہاتھ میں وہ ایک اماؤنٹ آتی ہے اور ان کو پتا ہے کہ جی اسی میں آپ نے کرنا ہے، اور وہ جینٹس کہتے ہیں کہ جی بس میں تو اب ریلیکس ہو گیا، آپ جانے اب وہ جی اس کا بل اس کا بل یہ بل وہ بل، وہ جو ایک ٹینشن ایک ہوتی ہے نا عورت کو، اس کو نہ راتوں کو نیند آتی ہے، اس کو نہ اپنے لیے کچھ لینے کا دل چاہتا ہے. تو اچھا ایسی عورتیں جن کے ہسبینڈس اتنی اسٹرانگ میں کہتی ہوں ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ روتی رہتی ہیں کہ مطلب نہیں جی بس ہمیں نہیں پتا. اچھا جو خواتین یہ کہتی ہیں نا کہ بھائی ہمیں نہیں پتا، بس یہ چیز آپ کر دیں، اور پھر اگر آپ ناشکری کریں یا آپ وہی، تو آپ اپنے گھر کی برکت کو، آپ اپنی کمائی کی برکت کو خود سے ختم کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جو تعلیم میں کہتی ہوں کہ مرد ایک باپ اپنے بیٹے کو دلوا رہا ہے، اور اگر اس کی صرف بیٹیاں ہیں تو وہ اس کو بھی تو ایک اچھی تعلیم دلوا کر ایک مقام دلوا سکتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جتنی بھی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی بھی آپ کو انڈیپینڈنٹ، ایجوکیٹڈ، پاورفل، ہر لحاظ سے کوالیفائڈ وومنس آپ کو ملیں گی نا، ان کے پیچھے ان کے جو باپ کی ایک ہوتا ہے نا خود اعتمادی، ان کی سپورٹ، وہ جو ان کا کانفیڈنس تھا نا، بھروسہ، ٹھیک ہے، وہ ان کی بیٹیوں میں نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں نا دنیا فتح کر سکتی ہیں کہ جب ان کا باپ یہ کہتا ہے نا کہ جی مجھے پتا ہے میری بیٹی کر سکتی ہے، اور میں کھڑا ہوں تمہارے ساتھ، میں ہوں تمہارے ساتھ، تو وہ بیٹی کا ایک
کانفیڈنس لیول ہی کچھ الگ ہوتا ہے, اور وہ کر کے دکھاتی ہے اور دکھایا ہے. بالکل بہت ساری ایسی مثالیں ہیں, بہت ساری ایسی مثالیں کہ شاید یہ باتیں سن کے لوگوں کے ذہنوں میں وہ مثالیں یا وہ خواتین آ رہی ہوں گی کہ جی اچھا ہاں یہ بھی ہے, یہ بھی. تب ان کے پیچھے بالکل ان کی ماؤں کی تربیت تو ہے, لیکن ان کے باپ کا جو ایک بھروسے والا رشتہ ہے نا, اٹوٹ بندھن جسے کہتے ہیں. اور اللہ نہ کرے کسی کے والد صاحب اگر زندہ نہیں ہوتے تو وہ جو ان کے گھر والے یا ان کے جو بھائی ہیں, ان کی ماں ہیں, وہ بھی اپنی بیٹیوں کو اگر اس حوالے سے سپورٹ دیں اور ایک اوپن گراؤنڈ دیں کہ ہمیں تم پہ بھروسہ ہے, ہم نے تم پہ اعتماد کیا, تم جاؤ اور فتح کرو, تو وہ کانفیڈنس لیول واقعی میں ایک الگ ہوتا ہے, اور وہ واقعی میں کر کے دکھاتی ہیں. اور اس میں دیکھیں ضروری کچھ وہ کہتے ہیں نا گیہوں کے ساتھ تو گھن بھی پستا ہے, کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو اس کا مس یوز کیا تو وہ ایک غلط مثال قائم ہو جاتی ہے. وہاں پہ پھر وہ ماں باپ کے دل ٹوٹ جاتے ہیں, پھر جو کچھ کرنے والا, لیکن جو کرنے والا ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہے. یہ حقیقت بات ہے کہ وہ کر گزرتا ہے. اور جہاں ماں باپ یا باپ یا ماں یہ تفریق کرتے ہیں نا کہ جی بیٹے کو اچھی تعلیم دے رہا اور کہیں تو بیٹیوں کو تعلیم ہی نہیں دے رہا, جیسے تمہیں شادی کر کے گھر دوسرے گھر جانا ہے, ایک بالکل دوسرے گھر جانا ہے. اور حالانکہ وہاں پہ بھی دیکھیں وہ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرے گی جب وہ خود پڑھی لکھی ہوگی, اور شعور تو ہونا اس کو. اس کے کانفیڈنٹ ماں باپ کے بچے بھی کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. بالکل. ذہنی طور پہ پسماندگی کا شکار اگر کوئی شخص ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ ایک خوشحال اور ایک ایکٹیو جنریشن کو کیسے پروموٹ کرے گی, اور پھر کیسے وہ یہ آپ اس کہتے کو ہیں کر کہ سکتے ہیں. تمہیں تو شادی کے بعد چولہا اور وہ روٹی بنانی ہے, چولہے میں جانا ہے, کچن میں جانا ہے. تو بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ ایک عورت اچھی تعلیم یافتہ ہوگی تو پھر کل کا آپ کو جنریشن کو آپ کو ایک اچھا بلڈ اپ کرے گی. دیکھیں ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ یہ ضروری, اور واقعی یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کیا کرو گی اتنا پڑھ لکھ کے, کرنا تو تم نے وہی ہے. ٹھیک ہے, آج بھی ہمارے ملک کی بہت ساری الگ الگ شعبے سے تعلق رکھنے والی جو جتنی بھی ورکنگ وومنس ہیں, تو کیا انہوں نے اپنے گھروں میں کبھی کوکنگ نہیں کی ہوگی, کیا انہوں نے گھر کے کام نہیں کیے ہوں گے؟ سب نے سب کچھ کیا ہوا ہوتا ہے. تعلیم کا حاصل کرنا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اوپن مائنڈیڈ ہو جائیں یا براڈ مائنڈیڈ ہو جائیں یا فیشنیبل ہو جائیں. تعلیم کا حاصل کرنا چاہے وہ مرد ہو یا عورت, دونوں پہ فرض ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ آپ کو عقل و شعور آئے, آپ کو اچھے برے کی تمیز آئے, بیسکلی اچھے برے کی تمیز آئے. اور دوسرا ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے آپ کے ہسبینڈ کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, بالکل آپ ٹھیک ہے اس کا ساتھ دیکھیں, اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں نا تو آپ کے اندر کوئی ایسا ہنر ہونا چاہیے. میں یہاں پہ یہ چیز ضرور کہنا چاہوں گی کیونکہ ووکیشنل ایجوکیشن کی طرف اب تو خیر ماشاءاللہ لوگوں کا بہت رجحان ہو گیا, اسپیشلی بچیوں کے لیے. پہلے تو بڑا عجیب مایوب سمجھا جاتا تھا نا کہ ووکیشنل ایجوکیشن کی کیا ضرورت ہے, بچیوں کو تو قطعی کوئی ضرورت ہی نہیں. لیکن اس وقت ضرورت پتہ چلتی ہے کہ جب واقعی وہ کہتے ہیں نا کہ جی آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلا شادی کے بعد, یا کسی وجہ سے آپ کو, کیونکہ جو مہنگائی ہے یا جو حالات ہیں یا جو بھی فیملیز میں کبھی اپ اینڈ ڈاؤنز ہو گئے, دیکھیں ہر چیز کے لیے انسان کو نا پہلے سے تیار ہونا چاہیے تھوڑا بہت اس کو. یا تو آپ اتنا ہنر ہو آپ کے ہاتھ میں, یہاں وہ نہیں ہے کہ جی لڑکا یا لڑکی, نہیں, دونوں کے لیے, بالکل دونوں کہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اگر آپ اپ اینڈ ڈاؤن سب کی لائف میں آتے ہیں, بالکل بالکل آتے ہیں کہ آپ اگر باہر نکل کے جاب نہیں کر سکتے, آپ گھر میں ٹیوشنز پڑھا سکتے ہیں. اگر آپ ٹیوشنز نہیں پڑھا سکتے آپ اسٹچنگ کریں گے, ٹھیک ہے. اب اگر ایک لڑکی کو کچھ بھی نہیں آتا اور ایک لڑکے کو کچھ بھی نہیں آتا, اب مجھے بتاؤ زندگی کیسے گزارے گی؟ ایسی بہت ساری مثالیں دیکھی گئی ہیں کہ جن کو بہت زیادہ پابندی میں شادی سے پہلے رکھا جاتا ہے. تعلیم کی اتنی کیا ضرورت ہے, اور یہ وہ سب کچھ, شادی ہو گئی بھائی, اللہ نہ کرے کسی کی شادی کے بعد کسی کی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اب اس کی اولاد بھی ہے, اس کے پاس کوئی اپنی اسکلز نہیں ہے, اس کے پاس وہ کانفیڈنس نہیں ہے باہر نکلنے کا, ٹھیک ہے. اس کو کبھی گھر سے باہر, اس کو یہ نہیں پتا کہ مجھے روڈ پہ نکل کے کس بس سے لے کے کہاں پہنچنا ہے, تو پھر وہ کیسے سروائیو کرے گی؟ وہ دوسروں کے آسرے پہ, اور پھر وہ دوسرے اس چیز کا غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں اس میں تو اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر اس میں آپ بیٹی یا بہن یا وائف
اگر کسی لازمی سی بات ہے یہ عورت اور مرد دونوں کا ہی مشترکہ معاشرہ ہے نا, مرد حضرات زیادہ ہوتے ہیں باہر اسپیشلی, وہ آپ کو ملیں گے تو پھر اس کو بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے. بالکل. تو آپ نے ہی تو پہنچایا ہے اس کو اس حالت پہ. اگر آپ صحیح وقت پہ صحیح ڈیسیجن لینے دیتے یا صحیح جگہ صحیح ٹریک پہ آپ اپنی بیٹی کو بھی سپورٹ کرتے جس طرح سے آپ نے اپنے بیٹوں کو سپورٹ کیے, تو آج وہ کسی ایک نام کے ساتھ کھڑی ہوتی. پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا کیا, یہ کیا کیا, مطلب کیوں, کیا کیا. دیکھیں اگر کوئی عورت گھر سے باہر نکل رہی ہے اور وہ اپنی ویلیوز کو نہیں بھول رہی ہے, ٹھیک ہے, عزت کے ساتھ باقاعدہ طریقے سے, غلط کام تو نہیں کر رہی, ایک عزت دار طریقے سے وہ بیٹھ کے اگر روزگار کی تلاش میں نکلی ہے اپنی فیملی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, خود اپنے بھی لیے, اپنی شناخت کو اگر وہ ڈھونڈ رہی ہے, تو اس نے اس میں غلط کیا کیا. وہ عورت, وہ بیٹی, وہ بہن, وہ بیوی, وہ ماں اس ناکارہ مرد سے بہتر نہیں ہے جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی گھر میں پڑا ہوا ہے. اچھا, یہی بات اگر اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں تو یہ مثال سالوں سے سنتے آ رہے ہیں سب کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. بھائی کیوں ہے پھر؟ بالکل, پھر یہ چیز تو فیل ہو جانی چاہیے. اچھا اس کو تو اس میں لے لیا نا مذاق میں کہ وہ عورت اتنا جینا حرام کر دیتی ہے کہ وہ, جبکہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں ماں بھی تو ایک عورت ہی ہے. بالکل. ماؤں کی اچھی تربیت ان کے اچھے بچوں میں نظر آتی ہے. ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اس میں کسی نے اسپیسیفکلی یہ نہیں کہا کہ بیوی ہو یا بہن ہو, ایسا نہیں, بالکل بہن بھی ہو سکتی ہے, اس کی ماں بھی ہو سکتی ہے, بیٹی بھی ہوتی ہے. دیکھیں کچھ لوگ, اچھا ایک چیز اور آپ نے سنی ہوگی, یہ مثال بالکل صحیح آپ نے کی, کہ کچھ ہوتے ہیں لوگ کہ جی کوئی شخص تھا, اس کا غصہ بڑا تیز تھا یا وہ بڑا بگڑا ہوا سا انسان تھا, وہ اپنی وائف کو بھی عزت نہیں کرتا تھا اور اس طرح تھا. جب بیٹی پیدا ہوئی تو وہ چینج ہو گیا. تو کیسے چینج ہو گیا؟ کیونکہ اس کی بیٹی نے, وہ شاید وہ محبت تھی یا وہ ایک خود بیٹی کا باپ بن چکا تھا, کیونکہ دیکھیں کسی کی بیٹی کا احساس ہوتا ہے کہ یہ میری بیوی, ایگزیکٹلی, کہ اس کو یہ لگا کہ یہ جو گھر میں عورت گھوم رہی ہے اتنے سالوں سے تو یہ بھی لیکن کسی کی بیٹی ہے. پھر بھی کہیں کہیں کچھ مردوں کو احساس نہیں ہوتا. ہاں دیکھیں اگر سب کو ہو گیا تو پھر تو قیامت ہی آ جائے گی. ایک بات اور بھی ہے کہ جن گھروں میں صرف بیٹے ہیں, ان کی بیٹی نہیں ہے, اور جب وہ بہو لے کے آتے تو ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ اس بیٹی کا درد کیا ہے, اس بیٹی کے ماں باپ کا درد کیا ہے. ہاں کہہ سکتے ہیں, ایسا بھی ہے. اور کہیں کہیں ایسا بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو بہویں آئیں گی تو وہ ہماری بیٹیاں ہوں گی, ٹھیک ہے. تو ابھی دیکھا تو نہیں ہے, سنا ہے میں نے, اور ایک آدھ دیکھے بھی ہیں ویسے. ہاں نہیں, مجھے یاد آ گیا اب ایک دم سے, مجھے ایک وہ منظر یاد آیا. اور ہیں اچھے بھی ہیں, لیکن مجھے ایک چیز نا بہت عجیب سی لگتی ہے, ناگوار گزرتی ہے, کہ جب ایک لڑکی کو کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی غلطی پر یا کوئی ایسی غلطی پر جس کو جو اس بیچاری کو بھی ریئلائز ہی نہیں ہو رہا ہو کہ یہ غلطی ہو گئی, تو اس کی ماں کو یا اس کے باپ کو یا اس کے گھر والوں کو ایک ساتھ قصوروار ٹھہرا دیا جاتا ہے کہ جی تمہارے ماں باپ نے کچھ نہیں سکھایا ہے یا اس طرح کر کے. اور دیکھیں ساس سسر کا رشتہ تو ایک خطرناک رشتہ بنا ہے, ساس بہو کا رشتہ جیسے کہتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے, اچھے بھی ہیں بھائی, کیوں. لیکن جب شوہر اپنی بیوی کو اس طرح سے کہے گا, دیکھیں آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کے پیرنٹس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یا ان کے لیے گالیاں نکال رہے ہیں, اور وہ سنیں اور وہ برداشت کرے, ٹھیک ہے. اچھا کچھ برداشت کر بھی لیتی ہیں, کچھ ایک لمٹ تک کرتی ہیں. فرسٹ ٹائم اگر آپ شٹ اپ کال دے دو ان کو تو آپ سے بڑا بدتمیز کوئی نہیں ہے. لیکن یہ وہی مرد یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر وہ یہاں پر کچھ نہیں کہہ رہی تو اس کا کہیں نہ کہیں, دیکھیں کسی انسان کا جانے انجانے میں بھی کہا ہے کہ دل دکھانا کتنا بڑا گناہ ہے. دیکھیں اس کا خمیازہ بھی عورت کو ہی بھگتنا پڑتا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ان دی اینڈ وہ تو رو دھو کے چپ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس نے گھر بھی بنانا ہے,
اب اگر وہ اس کے پیرنٹس کو کچھ کہتی ہے یا اپنے ہسبینڈ کو کچھ کہتی ہے تو وہ پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ چیز کبھی کبھی اس کے اپنی اولاد کی نظر میں اس کو دیکھنے کو پڑتی ہے. کبھی کبھی اگر ہسبینڈ کے ساتھ, اگر ہسبینڈ ایسے ہیں اور اگر ہسبینڈ کے ساتھ کچھ, تو پھر بھی اس عورت نہیں سروائیو کرنا. ٹھیک ہے, تو وہ گھوم پھر کے وہ جو سرکل کمپلیٹ ہوتا ہے وہ آگے پھر وہی اسی بیچاری عورت پہ آ کے ہو جاتا ہے. بالکل. چھوٹی سی بریک, ہمارے بریک کا ٹائم ہو گیا. بالکل, میں آپ کو ڈسٹرب کر دیتی ہوں. جی تو ناظرین کہیں مت جائے گا, کیونکہ آفٹر دا بریک ہم بات کریں گے کہ کیا شادی کے بعد ایک بیٹی کو اپنے باپ کا نام ہٹا کر اپنے ہسبینڈ کا نام لگانا ضروری ہے کیا. تو ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اور بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ کیا ایک لڑکی کو, ایک بیٹی کو شادی کے بعد اپنے باپ کا نام ہٹانا ضروری ہے کیا. تو اس کا جواب لیتے ہیں ہماری گیسٹ سے. بشرا جی بتائیے. دیکھیں, شادی کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کا اسٹیٹس چینج ہوا ہے تو آپ کو آئی ڈی کارڈ بنوانا پڑتا ہے, چینج کرنا پڑتا ہے. تو کیا اس میں ضروری ہے کہ وہ اپنے فادر کا نام ہٹا کر اپنے ہسبینڈ کا نام مینشن کرے؟ دیکھیں, اس میں نا دو باتیں ایسی ہیں کہ جو ذرا جن پہ ابھی مزید ریسرچ چل رہی ہے, کہ ایک ہوتا ہے نا باقاعدہ ایک آیتوں کے حوالے سے یا کسی ریفرنس کے حوالے سے اس طرح سے. لیکن جو میں نے بہت سارے لوگوں سے جب اس حوالے سے بات کی اور باقاعدہ اس کو ایک پراپر اس کو دیکھا, تو اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا ان کا نام, کہ ایک مفتی صاحب ہیں, ان کا ایک بیان میں نے ایک سنا تھا ایک دفعہ کہ یہ لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, صحیح. کہ ایک ہوتا ہے نا کہ جی آپ نے اس میں وہ ہوتے ہیں آپشنز ہوتے ہیں نا, ولدیت ہوتا ہے, زوجہ ہوتا ہے, اس طرح سے ہوتا ہے نا. جیسے لائک آپ بچے کے لیے ہوتا ہے کہ جی اب اگر کسی کے پیرنٹس نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں وہ گارجین کا ایک کالم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جب آپ جا رہے ہوتے پھر, اچھا ایک چیز یہ کہی جاتی ہے کہ قیامت کے روز اولاد کو, بچوں کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا. ایک تو یہ چیز ہے. ٹھیک ہے, شوہر کے نام کی جہاں تک بات ہے, تو جب شادی ہوتی ہے ایک تو ویسے ایک فینٹیسی لائف کا ایک وہ ہوتا ہے, الگ سے ایک سوال الگ سے ایک وہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ یہ ہے کہ عموماً اکثر, کیونکہ میجورٹی ایک چیز ہم دیکھتے آ رہے ہیں, کچھ چیز ایسی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا ہو رہا ہے تو ہاں بس ٹھیک ہے, ایسا ہو رہا ہے نا, ہاں بس ایسے ہی ہو رہا ہے, تو وہ اس کو ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں کرتا, کوئی دیکھتا نہیں ہے, کوئی اس کے کیا کہنا چاہیے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں نہیں جھانکتا کہ بھائی کیا ہے, کیا اس میں کچھ اتھینٹیکیشن نظر آئے یا کوئی بھی ایسی چیز ملے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیز کلک کی مجھے بھی کہ اس میں دیکھوں. تو جب اس طرح سے دیکھا تو ان کا کہ باپ کا جو نام ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ اگر کسی کے فادر نہیں رہتے, ٹھیک ہے, تو ان بچوں کے نام کے آگے ان کے باپ کا نام لگا رہتا ہے نا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اگر بیٹی نہ رہے, صحیح ہے, تو وہ باقاعدہ قبر پہ بھی مینشن کیا جاتا ہے بیٹی کے باپ کا رشتہ ختم تو نہیں ہو سکتا نا, مرنے کے بعد بھی ختم تو نہیں ہوا. ٹھیک ہے, شوہر جو ہوتے ہیں ان سے ڈیورسز ہو جاتی ہیں, علیحدگیاں ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, سیپریشن ہوتی ہیں, پھر آپ دوسرے شوہر کا نام لگائیں. اچھا اگر پھر خدا نہ خواستہ آپ کی ڈیورس ہو گئی یا کسی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی, تو پھر آپ ان کی بیواؤں میں آ جاتے ہیں, پھر آپ نام چینج کریں. کیا باپ کا نام چینج کرنا پڑتا ہے؟ نہیں. دیکھیں, اگر کوئی لڑکی ہے, اس کی شادی نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے فادر جو ہیں وہ حیات ہیں, بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی, بیٹی کے ساتھ باپ کا ہی نام لگ رہا ہے, بیٹی حیات ہے لیکن وہ 80 سال کی ہو گئی, 100 سال کی ہو گئی, فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے, شادی نہیں کی ہے, ان کے باپ کا نام لگا ہوا ہے نا ان کے ساتھ. مطلب کوئی ایسا رولز تو نہیں ہے, وہ رشتہ ٹوٹا تو نہیں نا. ہاں بالکل, ان کی ڈیتھ کے بعد وہ رشتہ ٹوٹا تو نہیں. ہاں بالکل صحیح بات ہے. باپ اگر زندگی سے نکل گیا تو وہ جو بیٹی ہے, اگر آپ کسی کو بتائیں گے کہ یہ فلانی جو لڑکی ہے یہ ان کی بیٹی ہے, لفظ کیا آ رہا ہے,
بیٹی ہے, بیٹی, باپ کی زندگی میں بھی, باپ کی زندگی کے بعد بھی. بیوی زندگی میں ہے, بیوہ بعد میں ہے, لفظ ہی چینج ہو گیا نا. بیٹی تو زندگی میں بھی بیٹی ہے اور مرنے کے بعد بھی بیٹی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز تھی نا, یہ مجھے ایک دم سے ہوا کہ ہاں یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ دیکھیں میاں بیوی میں تو ڈیورس ہوتی ہے تو نام فوراً سے الگ. خدا نہ خواستہ اگر کسی جیسے فیملی میں جھگڑا ہو گیا, ماں باپ بیٹی کا جھگڑا ہو گیا, نام پھر بھی ساتھ رہتا ہے. صحیح ہے, مطلب یہ ایک لاجک ہے, اس کو سمجھیں, بلکہ آپ بھی اس کو دیکھیں, اس کو کریں. اور پھر کیونکہ میں خود سیکھتی رہتی ہوں بھائی, لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ لازمی یہ ہے کہ جی اس کو جیسے حق مہر کی طرح یا جہیز کی طرح اس کو سمجھا جاتا ہے کہ شادی ہو گئی, اچھا ابھی تک اپنے فادر کا نام لگایا ہوا ہے, یہ چیز بھی ہوتی ہے. اصل میں ہمارے یہاں میں نے وہی کہا نا کہ نالج نہیں ہوتی ہے, ہم نے کچھ چیزیں سیٹ کر دی ہیں کہ بس جی یہ اب ہو گیا تو اب یہ ایسا ہوگا. ایسا نہیں ہے. اب جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا سرنیم جو ہے نا وہ چلا رہے ہوتے ہیں آگے, کہ جیسے اگر کوئی لڑکی ہے کسی خاندان میں شادی ہو کر آئی ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کا نام لگائے, یا وہ ہسبینڈ کا جو سرنیم ہے وہ سرنیم اپنے نام کے ساتھ لگائے. تو اب ایک ہی گھر میں دو ہیں الگ الگ, اب چوائسیز ہے کہ جی کوئی سرنیم لگا رہی ہے, کوئی ہسبینڈ کا نام لگا رہی ہے, کوئی اپنے فادر کا نام لگا رہی ہے. تو مطلب یہ ایک اس میں دیکھیں, اس میں نہ تو کوئی اسلام میں کوئی ایسی چیز ابھی تک نکل کے آئی ہے کہ نہیں جی لازمی ہے. صحیح. دیکھیں جس طرح سے شوہر مزاجی خدا کا درجہ, بالکل. ابھی میرا اسی بات سے ایک سوال یہی آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو, ایک شوہر کو اسپیشلی مزاجی خدا کا نام دیا ہے. وہ ان ماں باپ کو بھی, ماں باپ میں سے بھی باپ کو بھی دے سکتے تھے کیونکہ پیدا کیا ہے باپ نے, ماں نے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ دیا ہے اس مرد کو, اس شوہر کو, پھر بھی وہ مرد جو ہے وہ اس عورت کو پیروں کی جوتی کی طرح ٹریٹ کرتا ہے, چاہے وہ ویل آف ہو یا نہیں ہو. دیکھیں کچھ جو نیرو مائنڈڈ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ انہوں نے نا اسلام کی بڑی خطرناک چیزیں پکڑ کے رکھی ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل کی عورتیں کہاں کسی کو مزاجی خدا سمجھتی ہیں, اور اسپیشلی جو انڈیپینڈنٹ وومن ہیں یا جو ورکنگ وومنز ہیں تو ان کے تو دماغی آسمانوں پر ہیں. پھر کس طرح کے مرد کے لیے ہے یہ چیز مزاجی خدا؟ دیکھیے وہ میں وہی کہہ رہی ہوں کہ وہ ان کی جو شکایت ہے عورتوں سے وہ یہ ہوتی ہے کہ آج کل کی جو عورتیں ہیں وہ اپنے ہسبینڈس کو اس طرح سے شاید عزت نہیں دے رہی ہوتی ہیں, یا وہ جیسے ایک شوہر کے سامنے آپ نے مزاجی خدا, تو کیا وہ جو مزاجی خدا تھے وہ بھی اپنی بیویوں کو اسی طرح سے ٹیز کرتے تھے, یا اس طرح سے ہی وہ ان کی ذلت کرنا اپنا اولین فرض سمجھتے تھے, یا وہ اسی طرح سے بچوں کے یا کسی کے بھی سامنے ان کو آپ کچھ بھی برا بھلا کہہ دو, ان کے پیرنٹس کا مذاق اڑانا, ان کے بہن بھائیوں کا مذاق اڑانا, یا باقاعدہ ابیوز لینگویج یوز کرنا, تو کیا وہ یہ کرتے؟ اگر تو وہ مرد یہ ایسے نہیں ہیں تو پھر عورتیں ایسی کیسے ہو سکتی ہیں؟ بالکل. اور ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں ہے, ہیں. دیکھیں تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. بالکل. کہ آپ کے میں اگر آپ کو رسپیکٹ دوں گی تو ملے گی, تو آپ مجھے رسپیکٹ کریں گے. اگر میں آپ سے بات ہی بدتمیزی سے کروں گی تو آپ شاید, ہو سکتا ہے آپ میں پیشنس لیول تھوڑا زیادہ ہو, آپ ایک دفعہ رکیں, دوسری دفعہ آپ اگنور نہیں کریں گی, آپ پھر کچھ بول ہی دیں گے, آپ اس کو پھر کہیں گے نہیں قطعی اب برداشت سے باہر ہو گیا. تو جس طرح یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کا لباس ہے, ٹھیک ہے, اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا ہے, تو بھائی مزاجی خدا بننے کے لیے بھی بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اور سب سے بڑا جو اس میں عنصر ہے وہ ہے عزت. اگر آپ نہیں عزت دے رہے ہیں اور نہیں, اور دیکھیں اب لڑکیاں ہیں ان کو ایک کتنے مطلب ایک وہ کیا فیلنگز وہ کیا ہوتی ہوں گی کہ وہ اتنی خوشی اور اتنا اچھے سے وہ اپنے نام کو چینج کر کے, جو ہم بات کر رہے تھے کہ اپنے ہسبینڈ کا نام لگانا, وہ اپنے پراؤڈ فیل کرتی ہے, ٹھیک ہے. اب اگر وہی ہسبینڈ آپ کو صبح اٹھتے ہی ایک تھپڑ لگا دے یا گالی دے دے یا کوئی غلط بات کر دے, آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے, اچھا اس لڑکی کا جو آئیڈیل ہوتا ہے نا وہ اس کا باپ ہوتا ہے. ہاں یہ تو ہے, ایگزیکٹلی یہ حقیقت ہے کہ وہ لڑکی جو ہے اپنے, اور کچھ چند ایک ایسی ہوتی ہوں گی کہ جن بیچاریوں کو اپنے فادر سے شاید کوئی اچھی یادیں نہ ہوں یا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر میجورٹی یہ ہوتا ہے
کہ کیونکہ وہ بچیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں جی جو ہمارے فادر کا جو ایک ہے وہ اپنے شوہر میں نا وہ کوالٹیز ڈھونڈتی ہیں اور یہ حقیقت ہے وہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں. بالکل. اچھا اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب جو لڑکا ہوتا ہے اگر اس نے اپنی ماں کے ساتھ اس کا ایک عزت والا رشتہ ہے, ایک کیئرنگ کا رشتہ ہے, تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی کرے گا. لیکن یہاں آ کے نا پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ عورت کی دشمن, کہ جب وہ اپنی ماں کی کیئر کر رہے ہیں, وہ لڑکے اپنی بہنوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, جب وہ اپنی بیوی کو کرتے ہیں تو وہ جورو کے غلام بن جاتے ہیں, برائیاں شروع ہو جاتی ہیں. وہ مطلب وہ چیز ہم اس چیز سے کب باہر نکلیں گے. بالکل آج بھی ہم اس چیز میں ہی گھوم رہے ہیں, اس بھنور میں ہم اس سے باہر ہی نہیں آ رہے. اور پھر وہی ساسیں یا وہی ان-لاز یا وہی رشتہ دار آپ کے بول رہے ہوتے ہیں کہ تو اپنے شوہر کی عزت ہی نہیں کرتے. بالکل. تو یہ ایک بہت سنگین المیہ ہے بھائی. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں. آج کا بھی ٹاپک ہمارا بہت امپورٹنٹ, آئی ہوپ ہمارے ناظرین کو اچھا لگا ہو. جی تو ناظرین بات یہ ہے کہ ہم ہر مرد کو برا نہیں کہہ رہے, لیکن پانچوں انگلیاں برابر بھی نہیں ہوتی. تو ہم اپنے پروگرام کے توسط سے آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ اپنے ارد گرد ہر بیٹی, ماں, بہن اور بیوی کی عزت کیجیے, کیونکہ آج کی بیٹی کل کی بیوی ہے اور وہ پھر ماں بنتی ہے جس کے پیروں تلے اللہ تعالیٰ نے جنت کا مقام رکھا ہے. تو برائے مہربانی سب کی عزت کیجیے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک, سیم ڈے, سیم ٹائم, سیم چینل. جب تک کے لیے اللہ حافظ.